بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11واں پارہ مکمل اور 12ویں پارے کا پہلا پاؤ پڑھا گیا۔ سورۃ توبہ مکمل ہوئی اور سورہ یونس اس کے بعد پڑھی گئی اور سورہ ہود کا کچھ حصہ۔ سورۃ توبہ میں جیسا کہ کل تذکرہ ہوا تھا کہ غزوہ تبوک کا اس واقعہ اس کے اندر بیان کیا گیا۔ اور غزوہ تبوک یہ آخر میں یعنی غزوہ حنین کے بعد، فتح مکہ کے بعد، غزوہ حنین کے بعد حجۃ الوداع سے پہلے یہ غزوہ پیش آیا تھا، اور 30,000 صحابہ کرام جو ہے تو اس میں گئے تھے۔ یہ بڑا مشکل اور کٹھن وقت تھا اس غزوہ کے لیے نکلنا۔ تو اس میں جو زیادہ تر جو لوگ رہ گئے تھے پیچھے وہ منافقین تھے، اور کچھ مسلمان بھی تھے، 10 مسلمان ایسے تھے جو اس غزوہ میں نہیں جا سکے۔ منافقین کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ واپس آئیں گے غزوہ سے تو یہ آپ کے پاس آ کر اپنے عذر بیان کریں گے کہ ہمارے یہ عذر تھے، یہ عذر تھے۔ تو آپ کہہ دیں ان سے کہ کوئی عذر نہ بیان کرو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں صحیح خبر دے دی ہے۔ باقی جو مسلمان 10 مسلمان رہ گئے تھے، ان میں سے 7 مسلمان تو ایسے تھے جن نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی سے پہلے ہی ان کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہوئی، تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے اندر ستونوں سے باندھ دیا کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود اپنے ہاتھ سے کھولیں گے، تبھی ہم اپنے آپ کو کھولیں گے۔ اسی میں حضرت ابو لبابہ بھی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھا تھا، اور وہ ستون اسطوانۃ التوبہ کے نام سے، توبہ والے ستون کے نام سے ابھی بھی مسجد نبوی کے اندر موجود ہے۔ اور باقی جو 3 صحابہ کرام تھے ان کا معاملہ مؤخر ہو گیا۔ ان 7 کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے آ کر اپنے غلطی کا اعتراف کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ انہوں نے کچھ مال وغیرہ صدقہ کیا، پہلے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا، پھر یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ آپ ان کا صدقہ بھی قبول کر سکتے ہیں، کیونکہ صدقہ ایک تو پاک کرتا ہے انسان کو، اور دوسرا یہ کہ اس سے اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، اور آپ ان کے لیے دعا بھی کریں۔ جو 3 صحابہ کرام رہ گئے تھے، حضرت کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع، یہ 3 صحابہ کرام تھے جو رہ گئے تھے، ان کا معاملہ مؤخر ہو گیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ کیا جائے، کوئی بھی ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گا، اور اسی طرح معاملہ گزرتا رہا۔ یہ صحابہ کرام بہت یعنی ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی تھی اور اتنا مشکل ہو گیا تھا جینا، یہاں تک کہ پھر 50 دن بعد ان کی توبہ کے بارے میں بھی آیت نازل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول کی ہے، اس کا بھی ذکر اس صورت کے اندر کیا گیا۔ اسی طرح ایک مسجد بنائی تھی منافقین نے، مسجد زرار کے نام سے۔ ایک شخص تھا اوس کے، قبیلہ اوس کا، جو بعد میں عیسائی ہو گیا تھا، اور مدینہ منورہ کے سارے قیام کے دوران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عیسائی ہی رہا، اور آخر میں یہ پھر چلا گیا غزوہ تبوک کے بعد رومیوں کی طرف، اور اس نے یہ کہا کہ میں رومیوں کے ایک لشکر کو تیار کرتا ہوں۔ ادھر سے منافقین سے یہ کہا کہ تم مدینہ کے اندر ایک مسجد بناؤ اور اس میں اپنے فیصلے اس کے اندر کیا کرو، میری طرف سے کوئی پیغام پہنچانے والا آئے گا تو اس کو بھی وہیں ٹھہرانا۔ تو انہوں نے ایک مسجد بنائی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مسجد زرار تھی، نقصان پہنچانے والی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے بعد واپس آئے تو آپ کو اطلاع کر دی گئی وحی کے ذریعے سے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی ہے۔ تو منافقین نے آ کر غزوہ پہ جانے سے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم نے مسجد بنائی ہے تو آپ آ کر 2 رکعتیں پڑھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں غزوہ سے واپس آ کر جو ہے تو آؤں گا۔ واپسی پر آپ کو جب اطلاع دی گئی وحی کے ذریعے سے کہ انہوں نے مسجد جو ہے تو مسجد زرار بنائی ہے اپنے سازشوں کے لیے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے صحابہ کرام کو بھیجا کہ اس کو جلا دیں، یہ مسجد نہیں ہے، یہ تو انہوں نے عمارت بنائی، اڈا بنایا۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا کہ اب مسجد قباء ہے، وہ ہے مسجد ہے جو تقوی اور کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، جس کی بنیاد تو اصل تو مسجد وہ کہلاتی ہے، یہ مسجد نہیں۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے، پہلے تو جب ان کی وفات ہوئی
تو اس وقت ان کو کلمے کی تلقین کی، لیکن ابو جہل نے منع کر دیا، تو ابو طالب جو ہے تو وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے توبہ کرتا رہوں گا۔ تو بعد میں یہ آیت نازل ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ جو مشرک ہیں ان کے لیے توبہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، بے شک وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا کہ انہوں نے جو اپنے والد کے لیے، اگرچہ ان کے والد بھی مشرک تھے، تو ان کے لیے جو ان کی توبہ تھی تو وہ ایک مخصوص وقت کے لیے تھی۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں تو انہوں نے بھی ان کے لیے توبہ جو ہے تو وہ چھوڑ دی، استغفار کرنا چھوڑ دیا اور ان سے برات کا اظہار کر دیا۔ اگلی جو صورت ہے سورہ یونس، اس میں اگرچہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ مختصراً ذکر کیا گیا ہے، تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ دوسری جگہ سورہ صافات کے اندر ہے، لیکن اس مختصر واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ یونس رکھ دیا گیا۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو اس کائنات کے اندر پھیلے ہوئے دلائل ہیں ان کا ذکر کیا۔ سورج، چاند کا، ستاروں کا، اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشن بنایا، چاند کو منور بنایا، ان کے منزلیں طے کر دی ہیں۔ ان سورج چاند کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے سالوں کا حساب کرتے ہو، حساب کتاب کرتے ہو اپنی تاریخوں کا۔ اسی طرح دن رات کے آنے جانے میں یہ ساری نشانیاں ذکر کی گئیں۔ یہ سورت چونکہ مکی ہے تو مکی صورت میں عموماً عقائد کا ذکر کیا جاتا ہے، عقیدت، توحید، رسالت، آخرت، تو انہی کو دلائل سے ثابت کیا جاتا ہے۔ اور مدنی جو صورتیں ہوتی ہیں ان میں عموماً تفصیلی احکام ہوتے ہیں، شریعت سے متعلق جو دین اسلام کے احکام ہیں وہ تفصیل سے بیان کیے جاتے ہیں۔ اور جو مکی صورتیں عموماً گزشتہ انبیاء کے واقعات اور عقائد جو ہے تو ان کے اندر بیان کیے جاتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر بھی گزشتہ انبیاء کے واقعات ہیں اور عقائد کو بیان کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جو قدرت کے دلائل ہیں ان کا ذکر کیا اس کائنات کے اندر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان و زمین میں جو رزق دینے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون ہو سکتی ہے، چونکہ یہ مشرکین اس بات کو تو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہی سب کچھ کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے کہ بت جو ہے تو وہ اس کا نظام چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس دنیا کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کائنات اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جب بنا سکتا ہے تو اس کا نظام چلا بھی سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ مشرکین جب کسی مصیبت میں گھر جاتے ہیں یا جب سمندر میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی کشتی جو ہے تو وہ طوفان کے اندر گھر جاتی ہے، تو اس وقت پھر وہ خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اس وقت ان کو اپنے بت جو ہے تو وہ بھول جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے، ساحل پر لے کر آتا ہے، تو پھر یہ دوبارہ شرک کی طرف آ جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر پہلے مختصراً ذکر کیا گیا، آگے چل کے سورہ ہود کے اندر وہ تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 1000 سال تک کا جو عرصہ ہے، یعنی اتنا طویل عرصہ وہ اپنی قوم کو دعوت اور تبلیغ کا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن اس کے باوجود بہت کم لوگ تھے جنہوں نے جو ایمان لائے۔ لیکن جب ان کا وقت آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تو ان کے اوپر طوفان آیا اور ان سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا۔ دوسرا واقعہ موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے جو واقعات ہیں ان کو دوبارہ ذکر کیا گیا کہ جادوگروں کے سامنے جب انہوں نے رسیاں پھینکی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو اس نے ان ساری رسیوں کو نگل لیا۔ اسی طرح فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے اس کو بنی اسرائیل کو سمندر پار کروا دیا اور اس کے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر آ رہا تھا تو اس کو ہم نے دریا کے اندر غرق کر دیا، تو جب وہ ڈوب رہا تھا تو اس وقت وہ کہنے لگا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ ایمان لا رہا ہے، اب جو ہے تو جب اس کو موت نظر آنے لگی ہے اللہ نے فرمایا کہ اب اس کی توبہ قبول نہیں ہے، اور فرمایا کہ ہم اس کے بدن کو محفوظ رکھیں گے تاکہ اس کے بعد میں آنے والے لوگ جو ہے ان کے لیے یہ عبرت کا نشان بنے۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ مختصراً اس طرح ذکر کیا گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم جب بھی کسی قوم کے اوپر عذاب آیا تو ہم نے پہلے سے اس قوم کو مطلع کر دیا کہ عذاب آنے والا ہے، اور جب انہوں نے اس کے باوجود بھی انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آیا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور وہ یہ کہہ کر بستی سے نکل گئے، تو بعد میں ان کی جو قوم تھی انہوں نے دیکھا کہ واقعتاً آثار ایسے نظر آ رہے ہیں، تو ان کی جو قوم تھی انہوں نے توبہ کر لی۔ یہ وہ واحد قوم تھی جس نے عذاب آنے سے پہلے توبہ کر لی تھی، اس کے علاوہ بقیہ جو قومیں تھیں انہوں نے توبہ نہیں کی، ان کے اوپر عذاب آیا۔ یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے اوپر جو عذاب آنے والا تھا وہ عذاب ٹل گیا۔
تفصیل سے واقعہ آگے آئے گا سورہ صافات کے اندر۔ سورہ ہود، یہ صورت بھی مکی صورت ہے، اس کے اندر گزشتہ انبیاء کے واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، یہ تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کا جو واقعہ، یہ صورت بھی مکی صورت ہے، اور چونکہ گزشتہ انبیاء کی جو امتیں تھیں ان کے اوپر عذاب آئے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی اس کی وجہ سے مجھے اتنا غم لاحق ہوتا ہے کہ کہیں میری امت کے اوپر بھی اس طرح کے عذاب نہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زمین کے اوپر جتنے بھی جانور یا چلنے والے، رینگنے والے، دوڑنے والے جتنے بھی جانور ہیں یا جاندار ہیں، ان سب کا رزق جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ٹھکانہ بھی جانتا ہے، کہاں وہ رہتے ہیں اور کہاں انہیں واپس لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے باخبر ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم یہ اپنے پاس سے گھڑ کر لے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو ان کو چیلنج ہے کہ یہ اس طرح کی 10 صورتیں لے کر آ جائیں۔ پہلے یہ کہا گیا کہ 10 صورتیں لے کر آ جائیں، تو وہ اس کو نہیں لا سکے، پھر ان سے کہا کہ ایک صورت ہی اسی طرح کی لے کر آ جائیں، لیکن وہ یہ بھی نہیں کر سکے، حالانکہ وہ فصیح اور بلیغ اور فصاحت اور بلاغت کے شاہسوار تھے مشرکین، لیکن اس کے باوجود جو ہے تو وہ قرآن کریم جیسی ایک صورت بھی لے کر نہیں آ سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کریم خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور دلیل ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو پہلے تو ان کی قوم نے انکار کیا اور کہنے لگے کہ تم کیسے نبی ہو سکتے ہو، ہماری طرح کے انسان ہو۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید نبی جو ہے تو وہ فرشتہ ہوتا ہے، اور ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور اس پر کوئی اجرت وغیرہ بھی تم سے مال وغیرہ نہیں مانگتا، میرا تو کام یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے تم تک پہنچا دوں۔ اور وہ پھر ان کی قوم نے یہ کہا کہ اب بہت جو ہے تو ہم نے تمہارے ساتھ بحث مباحثہ کر لیا، اب جس کا تم ہمیں ڈراتے ہو جس عذاب سے، تو اس کو لے کر آ جاؤ۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم جب بھی ہوگا تو وہ آ جائے گا۔ چنانچہ پھر جب اللہ کا حکم ہوا اور وہی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ اب اس کے بعد آپ کے اوپر مزید کوئی لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر انہوں نے دعا کی، تو حضرت نوح علیہ السلام سے ایک کہا کہ آپ کشتی تیار کریں۔ چنانچہ انہوں نے ایک کشتی تیار کی اور اس کے اندر مختلف جانوروں کے جوڑے رکھ لیے، اور جو ان کے اوپر لوگ ایمان لائے تھے، 80 کے قریب افراد تھے جو مومن تھے، تو وہ بھی اس کشتی کے اندر بیٹھ گئے، اور ایک پانی جو ہے تو زمین سے نکلنا شروع ہوا، اوپر سے بارش برسنا شروع ہوئی، اور ساری کی ساری زمین جو ہے تو وہ پانی سے بھر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار تھے تو ان کا جو بیٹا تھا وہ بھی نافرمانوں میں تھا، اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے بلایا کہ کشتی میں آ جاؤ، یعنی ایمان لے اور ہماری کشتی میں شامل ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں کسی پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور اپنی جان بچا لوں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج جو ہے تو وہ اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی بھی چیز نہیں ہے سوائے اس شخص کے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کر دے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے دعا بھی کی بیٹے کے لیے، لیکن آپ کو منع کر دیا گیا کہ یہ جو آپ کا بیٹا یہ نافرمان ہے، یہ آپ کے جو ہے تو خاندان میں سے نہیں ہے، یعنی مومن نہیں ہے، چنانچہ اس کے لیے آپ دعا نہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اس کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی، اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا جب یہ سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو گئے تو پھر یہ کشتی جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہر گئی، اور وہاں سے پھر دوبارہ جو ہے تو وہ پانی جب زمین نے نگل لیا دوبارہ اور پانی ختم ہو گیا، تو ان سے یہ کہا گیا نوح علیہ السلام سے کہ اب یہاں آپ اتر جائیں۔ یہ وہ پہاڑی ہے جو شمالی عراق اور ترکی اور آرمینیا کا جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کے اوپر ہے، تو وہاں سے دوبارہ پھر نئے سرے سے دنیا کی آبادی پھر شروع ہوئی۔ اس واقعے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہے ہیں، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، کیونکہ یہ خبریں پہنچانے والا جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی ذریعہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے آپ تک یہ خبریں پہنچ سکیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنا کر یہ بتانا مقصود تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر بھی سختیاں آئیں، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے کی مدد ان کے لیے آئی۔ تو اسی طرح آپ کے اوپر بھی شروع میں سختیاں آئی ہیں، لیکن بعد میں نصرت اور مدد آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے صبر کریں، بے شک اچھا انجام جو ہے تو وہ ڈرنے والوں کا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ آمین الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم